حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم نمونہ ہے، جن کی زندگی محبت، وفاداری اور قربانی کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کا تعلق ایک غلام خاندان سے تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر راسخ ہو گئی کہ اس محبت نے ہر مشکل اور تکلیف کو آسان بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کفار مکہ نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے، لیکن اپنے ہر اذیت کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں برداشت کیا۔ جب آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تو آپ کے لبوں پر صرف عہد عہد کے الفاظ ہوتے، جو آپ کے توحید پر یقین اور عشق رسول کی عکاسی کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، اور یہی محبت آپ کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی قربت میں شامل رکھا اور آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ آپ کی اذان میں ایسا جادو تھا جو ہر سننے والے کے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ممور کر دیتا تھا۔ غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی جانفشانی اور وفاداری کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب مدینہ میں رہنے سے قاصر ہو گئے، کیونکہ عشق رسول کے باعث اب کے لیے مدینہ کی گلیاں اور مسجد نبوی کی فضا ناقابل برداشت ہو گئی۔ اب شام چلے گئے، لیکن ایک رات خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ مدینہ واپس آ گئے۔ آپ کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری زندگیوں کا محور ہونی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا عشق رسول قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ اذان بللی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال گواہی ہے، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ایک لازوال حقیقت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا، اور یہ اعزاز اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کس قدر گہری اور خالص تھی۔ آپ کی اذان میں وہ تاثیر تھی جو سننے والوں کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کر دیتی تھی، اور یہ تاثیر آپ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مظہر تھی۔ آپ کی اذان میں نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت اور احترام کا جذبہ جھلکتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر مدینہ کی فضائیں گونج اٹھتیں اور مسلمانوں کے دل ایمان کی حرارت سے بھر جاتے تھے۔ آپ کی اذان میں وہ اخلاص اور جذبہ تھا جو کسی بھی عام آواز سے زیادہ گہرے اثرات رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر راسخ تھی کہ آپ کی اذان صرف ایک اعلان نہیں بلکہ عشق رسول کی عملی تصویر بن گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے اذان دینا ممکن نہ رہا، کیونکہ ہر مرتبہ اذان کے دوران اشہد ان محمد الف رسول اللہ کے الفاظ پر آپ کا دل غم سے بھر جاتا اور آپ آنسو بہانے لگتے۔ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے ساتھ وہاں رہنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد آپ مدینہ واپس آئے اور ایک مرتبہ اذان دی۔ آپ کی اذان سن کر مدینہ کی فضائیں گویا عشق رسول کے جذبات سے بھر گئیں اور لوگ بے اختیار رو پڑے۔ یہ اذان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی، جو قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عشق رسول صرف زبانی کلامی محبت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے ہر عمل اور ہر لفظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اذان بللی قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک یادگار اور عشق رسول کی بے مثال گواہی رہے گی۔
محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہیں جو عشق، وفاداری اور استقامت کی عظیم مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق ایک غلام خاندان سے تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر گہری ہو گئی کہ اپنے ہر قسم کے ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ کفار مکہ نے آپ پر بے پناہ مظالم ڈھائے تاکہ آپ اسلام سے دستبردار ہو جائیں، لیکن آپ کی محب رسول نے آپ کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ اپنے ہر اذیت کو قبول کر لیا، لیکن اپنے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کبھی منہ نہ موڑا۔ آپ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا اور کوڑے مارے گئے، لیکن آپ کے لبوں پر صرف عہد عہد کے الفاظ ہوتے جو آپ کے ایمان اور عشق رسول کی گواہی دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ہر تکلیف کو محب رسول کی روشنی میں برداشت کیا اور اپنی ثابت قدمی سے یہ ثابت کر دیا کہ محب رسول ہر چیز پر مقدم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قربانیوں کو سراہا اور آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا، جو آپ کی عظمت اور محب رسول کی علامت تھی۔ غزوہ بدر میں بھی اپنی قربانیوں سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ آپ نے نہ صرف کفار کے خلاف جنگ میں حصہ لیا بلکہ اپنے سابق آقا امیہ بن خلف کو قتل کر کے اپنے ایمان کی سچائی کا عملی مظاہرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے لیے مدینہ کی فضاؤں میں رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں بسی ہوئی تھیں۔ آپ شام چلے گئے، لیکن ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس کے بعد آپ مدینہ واپس آئے اور ایک مرتبہ اذان دی۔ اس اذان کے دوران آپ کے عشق رسول کے جذبات چھلک پڑے اور لوگ شدت جذبات سے رونے لگے۔